من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو پچھلے ہفتے ہم نے ایک حدیث کے بارے میں بات کی تھی، اور اس حدیث کا پس منظر یہ ہے اور اس کا مقدمہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر آدمی زندگی گزارتا ہے، اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اپنی زندگی سے تجربہ حاصل نہ کرتا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں الفاظ بدل کے کہ انسانی زندگی میں جو تجربہ حاصل ہوتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، وہی اس نے کمایا ہے، اس کے علاوہ اور. لیکن چونکہ ہم اور آپ جاہل پیدا ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے علم سیکھتے ہیں اور دھیرے دھیرے تجربہ کرتے ہیں، اسی کے مقابل میں خداوند عالم نے جو رسولوں کو بھیجا اور رسول کے بعد جو اہل بیت علیہ السلام یا امامت کا سلسلہ شروع ہوا، ان کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ وہ عالم پیدا ہوتے ہیں. ہمارے اور ان میں یہی فرق ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی ہے علم خدا لے کر. اسی لیے جو علم خدا لے کر پیدا ہوگا اس کو تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پرفیکٹ علم خدا کے پاس ہے. اور ظاہر سی بات ہے جس کو خدا علم دے گا وہ اس کا جو تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ تجربہ وہاں ہوتا ہے جہاں پتہ نہ ہو کہ بھئی اس کام کا نتیجہ کیا ملنے والا ہے، لیکن جہاں پتہ ہو کہ اس کام کا نتیجہ کیا ملے گا وہاں تو تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں. تو ہم نے آپ کو اس گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ 24 چیزیں امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے، فرمایا کہ میں نے یہ 24 چیزیں تجربہ کی ہے اور جو نتیجہ ملا ہے وہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں. اور اس میں پہلی چیز کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا. فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اپنی زندگی میں جنت چاہتا تھا تو اس کا تجربہ کر کے میں نے کون سی چیز تجربہ کر کے حاصل کر لیا؟ فرماتے تھے طلبت الجنہ، میری خواہش تھی کہ میں جنت تک پہنچ جاؤں. فوجدتها فی السخاء، میں نے اس جنت کو پا لیا ہے اسی دنیا میں. کہاں؟ سخاوت میں. جتنے بڑے سخی ہوں گے اتنی آسانی سے جنت آپ کو مل جائے گی. یہ بات یاد رکھیں، کہتے ہیں مولا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنت کو حاصل کر لیا ہے سخاوت میں.
اب دوسری چیز میں نے اس کے بارے میں بات کر لی تھی، یہ دوسری چیز آپ کے آج سنانا چاہتا تھا میں، وہ طلبت العافیہ، میں جو ہے عافیت چاہتا تھا۔ عافیت دیکھیے بہت سارا وسیع معنی ہے اس کا۔ عافیت کا ایک معنی کیا ہے؟ صحیح و سالم رہنا، ٹھیک ہے۔ عافیت کا ایک معنی ہے کہ پریشانیوں میں نہ پڑنا۔ عافیت کا معنی ہے کہ ٹینشن سے دور رہنا۔ عافیت کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسی زندگی گزارنا جو بہت تنازع کا شکار نہ ہو، اختلاف کا شکار نہ ہو۔ تو کہہ رہے یہ مجھے عافیت چاہیے تھی، تو میں نے اس عافیت کو پا لیا۔ کہاں پا لیا؟ ذرا یہ جملہ سنیے، فَوَجَدْتُهَا فِي الْأَزْلَةِ يَعُدْلَةِ، پس میں نے اس عافیت کو پا لیا کہاں؟ گوشہ نشینی میں۔ اب یہ بات کبھی سوچئے، اسلام تو معاشرتی مذہب ہے۔ آج آپ اسی جگہ جمعہ میں آئے، جمعہ خود یہ معاشرے کی طرف، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے مومنوں جیسے ہی اذان کی سنائی دے جمعہ کی دن فوراً تم اللہ کی طرف۔ تو یہ دعوت خود یہ ہے کیا؟ یہ ایک اجتماعی عبادت کی طرف، اکیلے عبادت نہیں ہو سکتی، اسی لیے جمعہ میں آپ فرادہ پڑھنا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو اسلام جماعت اور دوسری چیزوں کے بہت اہمیت دیتا ہے، وہی کیا کہتا ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر عافیت چاہیے تو گوشہ نشینی اختیار کرنا۔ اب گوشہ نشینی کی ایک مثال کیا ہے؟ ہمارے وہاں آپ دیکھیے گوشہ نشینی کی ایک مثال اعتکاف ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایک جگہ کیا کر لیجئے؟ قید کر لیجئے صرف عبادت کے لیے، وہاں کوئی اور کام نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف کا مطلب ہی ہے اپنے آپ کو روک لینا یا باندھ لینا، قید کر دینا، کس لیے؟ عبادت کے لیے، اور وہاں دوسرا کوئی کام نہیں کریں گے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو عافیت چاہیے تھی، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ عافیت جو امام بات کر رہے ہیں وہ ایک خاص زمانہ آئے گا جہاں انسانوں کو عزلت کے بغیر، گوشہ نشینی کے بغیر، آپ یقین جان لیں عافیت نہیں ملے گی۔ میں ایک روایت سناتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ روایت ہے، اور یہ کسی مرجع نے سنایا تھا، جو ان سے ملنے گئے بھئی تو انہوں نے یہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ یہ جو ہے حدیث اماموں نے ہمارے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب انسان کو ایمان بچانے کے لیے دو چیزوں کی بہت شدید ضرورت ہوگی۔ ایمان بچانے کے لیے خوب حفظ اللسان و احلاس فی البیت، ایک اس کا طریقہ ہوگا اگر دین بچانا چاہتا ہے۔ ایک زمانہ آنے والا ہے جہاں زبان بند رکھنا اور گھر کی دیواروں سے چپک جانا۔ اب کبھی آپ سوچئے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایمان آخری زمانہ میں ایک زمانہ آنے والا ہے جہاں تم ایمان بچانا چاہتے ہو تو زبان بند رکھنا اور گھر میں۔ اب یہ آپ کہیں کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی آج واقعی ایسا ایک سوال، ہمیں ایک کام کرنا ہے تو بازار میں جانا ہے، مدد کرنا تو مسجد میں آنا ہے، دعا پڑھنا ہے تو ہے نا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ایک زمانہ جب آتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، اور ہر طرف شیطان گھوم رہے ہو تو کیا کرو گے؟ آج وہ زمانہ آ گیا ہے۔ اچھا آج ایک دوسری بہت بڑی پریشانی آ گئی، اگر گوشہ نشینی اختیار کیا تو بھی ہمارے پاس شیطان ہے ایک موبائل کی صورت میں، جو آپ کو کیا کرے گا؟ اسی گھر میں بیٹھے ہوئے آپ دنیا کا فساد کر سکتے۔ ایک زمانہ تھا شاید نہیں کر سکتے تھے، گھر بیٹھے ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اب تو ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بچے جو ہے کونا تلاش کرتے ہیں گھر میں کو، بھئی ایک کنارے ایسے بیٹھے جہاں ماں باپ دوسروں کی نظر نہ پڑے۔ بعض جگہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے بچے اب دیکھ رہے ہیں کہ باپ ہمارا ماں منع کر رہی ہے موبائل استعمال کر، تو کیا کرتے ہیں؟ رات ہو گئی لائٹ آف کر لیا اور چادر اوڑھ لیا اور چادر کے اندر موبائل دیکھیں گے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ وہ تو ظاہر لگ رہا ہے کہ وہ سو رہے ہیں، لیکن وہ اس کے اندر دیکھ رہے، تو کیا کریں گے آپ؟ تو میں نے کہا یہ ایک زمانہ تھا جب واقعی
اب یہ جو حدیث جو سنائی انہوں نے پوچھا، ہم لوگوں نے پوچھا کہ آقا اس کی وضاحت کیا ہے؟ کہ دیکھو آج جہاں جس زمانے میں تم ہونا وہاں فساد بہت زیادہ ہے. جب کثرت فساد کسی بھی جگہ ہو تو اس کا طریقہ بننے کا کیا ہے؟ ایک ہی یہی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ تم کام جب مجبوری آئی، جو ضرورت ہے اس کے لیے نکلو اور پھر واپس سیدھے گھر آ جاؤ. فالتو آپ اپنے آپ کو باہر نہیں رکھنا، اور بغیر کسی کام کے اپنے آپ کو گھر سے باہر نہیں رکھنا. کام ہے تو جاؤ، کام نہیں ہے تو گھر میں ہی. تو امام کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے خود عافیت جب چاہی تو مجھے ملی کہاں عافیت کہ بھئی بغیر ضرورت کے گھر میں رہنا، بغیر ضرورت کے باہر نہیں جانا، اور اپنا ایک وقت خاص معین کر لینا عبادت کے لیے. آج آپ جانتے ہیں ہر تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کی زندگی، ہر امام کی زندگی میں وہ کیا کرتے تھے؟ حتیٰ چھٹے امام کی زندگی میں میں نے دیکھا ایک حدیث میں، بڑی لمبی حدیث ہے، امام نے ایک آدمی سے فرمایا دیکھو میرا صبح سے شام تک جو کام ہے نا، ٹائم ہے نا، وہ مخصوص ہے. فلاں ٹائم فلاں کام کے لیے، فلاں ٹائم مخصوص فلاں کام کے لیے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں ٹائم دے سکوں. تم جاؤ کسی اور کے پاس، میں یہ ٹائم میرا عبادت کا ہے تو میں اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا. اچھا وہ بندہ سنتا ہے، وہ چلا گیا. لیکن اس سے کیا کیا؟ رسول اللہ کے جو ہے روضے پہ آیا. اس نے کہا اللہ کا رسول، اے اللہ تیرے رسول کی قبر کے سامنے کھڑا ہوں، میں تو جعفر ابن محمد ان چھٹے امام سے کچھ چاہتا تھا کہ میری ہدایت کریں، لیکن میں نے جان لیا ہے کہ وہ جو وقت بتایا انہوں نے کہ میرا وقت یہ ہے وہ سچ ہے. لیکن اگر وہ مجھے اللہ کے لیے تعلیم دینا چاہتے تھے، ان کا دل اللہ میری طرف جھکا دے اور میں کچھ سیکھ لوں ان سے. اس جگہ میں نے دعا کی اور دل میں خیال آیا کہ میرے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے، اسی وجہ سے امام نے ریجیکٹ کر دیا مجھے اور کہا کہ جاؤ بھائی دیکھو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں وقت عبادت میں اس کے لیے ایک مخصوص وقت رکھتا ہوں. وہ دعا کر کے جا رہا تھا، امام کے گھر سے گزرا تھا، خادم نے بلایا کہ امام نے تمہیں بلایا ہے. اب دیکھو چند شاید منٹ ہوا ہوگا، میں روایت میں تو نہیں ہے یہ، لیکن ایسے ہو. پھر امام نے ایک پوری حدیث اس کو 5 سے 7 منٹ میں جو بھی سنا دیا. فرمایا یہی زندگی میں اپنا لو، تم کامیاب بنو. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر امام کا آپ دیکھیں جناب زہرا کی سیرت میں ملتا ہے کہ باقاعدہ بستر سمیٹ کے اپنے بچوں کا اوپر رکھ دیتی تھی، کہتے آج اور آج کی رات عبادت کی رات، اس میں کوئی اور ڈسٹرب کام نہیں ہو سکتا، بس اسی میں رہنا ہے. یہ ہم بات نہیں کریں کہ امام سجاد کی، جو امام سجاد تو بہت لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے ملتا ہے 3-3 4-4 گھنٹے خالی سجدے میں رہتے، تو ان کی تو بات ہی الگ ہے. آج میں 10 منٹ نہیں رہ سکتا اس سجدے میں. اگر کوئی کہے کہ سجدے میں بڑی دعا پڑھانا ہے، آپ دیکھیں گے اٹھ کے دیکھیں گے کہ مولانا نے سر اٹھایا ہے نہیں اٹھایا. تو یہ جو مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے وہ عبادتوں کا تو ہی ہے، لیکن ہر آدمی کو ایک وقت خدا سے راز و نیاز کے لیے الگ رکھنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں عزلہ. کہ ہم امام کہتے ہیں دیکھو مجھے عافیت چاہیے تھی، تو عافیت کیا ہے کہ میں اللہ کے لیے ایک وقت رکھوں جس میں اللہ سے کہوں، کیا کہوں؟ اے اللہ مجھے عافیت عطا کر. یہ ایک دوسری بات تھی. میں تیسری کی طرف آنا چاہتا ہوں جلدی سے. فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ طلب تو ثقل المیزان فوجدتہ فی شہادت ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے چاہا کہ میرا نامہ اعمال وزنی ہو جائے، اس کا ویٹ بڑھ جائے، تو مجھے 2 چیزوں میں ملا. ایک شہادتیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہوں، صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری چیز جو ہے آپ جانتے ہیں جمعہ کے دن صلوات پڑھنا. آج ہمارے پاس روایتوں میں ہے
کہ قیامت کے دن جب کسی انسان کے نام اعمال کو تولا جائے گا اور گناہ زیادہ ہوگا تو اس وقت سلوات سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا. تو آپ کہتے ہیں مجھے چونکہ چاہیے تھا کہ میرا نام اعمال وزنی ہو جائے تو اس لیے میں نے کہاں پایا اس چیز کو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے، کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے. اچھا ہم سوچتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان تھوڑی ہی ہونا ہمیں. بھائی کلمہ خالی مسلمان ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان کی پختگی کا بھی سبب ہے. یہ انسانوں کی ایک آپ جانتے ہیں، میں نے ایک روایت میں دیکھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں. اور ایک جگہ دیکھا کہ یہ ذکر ایسا ہے جس میں ریا بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ منہ بند کر کے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. تو ضروری ہے کہ امام کرے کہ اگر تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے نام اعمال کو گناہوں سے زیادہ وسیع بنانا چاہتے ہو تو یہ چیزیں نہ بھولنا. اور ایک اور چیز ذکر کر کے بات جمع کر لیتا ہوں اپنی. فرمایا دیکھو قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا تمہاری دنیا کا. ایک دن 50,000 سال ہمارا. خوب. اور جو روایت مجھے سنانا ہے، فرمایا ایک بندے صالح، ایک نیک بندہ جو جنتی بھی ہے، اس کو 20,000 سال کھڑا رہنا ہوگا. میں حیران رہ گیا، یہ وہ جہنمی نہیں ہے یہاں، یہ تو نیک بندہ ہے، اس کو بہرحال جنت میں جانا ہے. لیکن اللہ اس کے حساب کتاب کو اتنا باریکی سے لے گا کہ اس کو اتنا دینے کے لیے اتنے دیر تک کھڑا رہنا پڑے. اب فرض کر لو 50 چوکی ہے، ہر چوکی پہ کھڑے رہنے کے لیے اب کتنے سال؟ آج میں آپ اندازہ کر رہے ہیں 100 سال شاید ہی کوئی زندہ رہتا، شاید ہی. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں آپ زندہ نہ رہیں، اللہ آپ کو طول عمر دے اور جناب نوح کی عمر عطا کر دے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں 60-70 سال جو زندگی ہم پا رہے ہیں اس کے لیے 1,000 سال کھڑے رہ سکتے. 1,000 سال کے بجائے 20,000 سال کھڑے رہنا پڑے، کتنا بھاری کام ہے واقعی. امام کہتے ہیں اگر جنت میں جلدی جانا چاہتے ہو تو میں نے، دیکھیے یہ ہے امام کا قول، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ مجھے اتنے دیر اگر کھڑا رہنا پڑا تو کیا ہوگا، تو میں نے سوچا کہ میں ایسا کام کروں جو فاسٹسٹ وے ہو جنت میں جانے کے لیے، جو سب سے جلدی اور سب سے تیزی سے مجھے جنت میں پہنچائے. خوب. اب کیا کیا میں نے؟ اب یہ جو مسئلہ تھا وہ فرمایا پس میں نے یہ سیکھا کہ اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے تو اپنے کام کو خالص اللہ کے لیے کر لو، پیور بنا لو. آج ہمارا اور آپ کا مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ جو اللہ کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے نا، جانتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ تمرین کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے. آپ اور میں اگر فوراً کرنا چاہیں نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے 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 خالص بنانا پڑتا ہے. اور ہزاروں بار کہہ چکا ہوں، پھر سے کہہ دیتا ہوں، آج ہمارے وہاں ایک مجلس بھی جب کروائی جاتی ہے نا تو پہلے اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب مجلس کروا رہے ہیں. یہ اعلان کرا کہ خود آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں شک ڈال رہے ہیں کہ یہ پیور ہے یا نہیں ہے. صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی دوسرا دیکھ رہا ہو تو زیادہ اچھے سے دیں گے، اگر اکیلے میں ہے تو نہیں دیں گے. عبادت کرنے آئے، نماز پڑھنے آئے ہیں تو ایسی جگہ بیٹھیں گے جہاں سارے لوگ دیکھیں کہ یہ بھی آیا ہے. ایسی جگہ نہیں بیٹھیں گے جہاں کوئی نہ دیکھنے والا. ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ایسی جگہ بیٹھیں. پھر اگر آپ اس کی ہزاروں مثالیں، تو یہ جو مسئلہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے نہیں کر پا رہے، اور جب خالص نہیں ہوگا تو اللہ کہہ رہا ہے بس تم کھڑے رہو، جس کے لیے کھڑا کیا تھا وہ کھڑے رہو، اس کو بلاؤ، یہ لاؤ، اس کو اٹھاؤ. تو یہ جو بڑا مسئلہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ مجھے اگر جنت میں سب سے تیزی سے جانا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ امام کہتے ہیں میں نے اس کو پایا ہے کہ اپنے عمل کو خالص کر لوں اللہ کے لیے.
انشاءاللہ میرا اور آپ کا کام دھیرے دھیرے ہی صحیح اللہ کے لیے ہم بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير، حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اما بعد یا عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، فإن التقوی خیر الزاد، لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ عزیزان گرامی، آج 6 یا 7واں دن ہے ایک مظلوم مسلمان کے ایک چھوٹے سے گروہ نے ایک ایسی طاقت کے اوپر جو جھوٹ پر کھڑی، آپ یقین جانیں ان کا وجود ہی جھوٹا ہے اور ان کی ہر چیز جھوٹ پر۔ آج آپ کو پتہ نہیں ہوگا، شاید ساری دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والی قوم یہودی ہے، اسرائیل۔ اور اس کے بعد اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہو تو ایک بار ریسرچ کیجیے کہ دنیا میں فیک نیوز کا جو سب سے بڑا جو ہے مرکز ہے وہ کہاں ہے؟ آپ کو یقیناً ملے گا وہ اسرائیل ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جھوٹا پروپگنڈا کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا بنا لیا۔ ہم ایک ایسی طاقت بن گئے ہیں جس کو کوئی تسخیر نہیں کر سکتا، ایک چوٹی بھی ہماری طرف آئے گی تو ہم اس کو اپنے میزائل سے مار دیں گے، ایک جو ہے پتھر ہماری طرف سے گرے گا نہیں، ہمارے پاس تو آئرن ڈوم ہے، ہم تو اس کو بھی نشانہ مار دیں گے۔ اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ جیسے مکڑی کا جال، جو آپ کہتے ہیں نا مکڑی کا جال بہت باریکی سے بنا جاتا ہے، لیکن اس کی طاقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ شاید اسرائیل نے ایسے ہی مکڑی کا جال اپنے لیے بنا لیا تھا اور سوچا تھا کہ ہم تو اب خدائی کرنے کے لیے پیدا ہو گئے، لیکن خداوند عالم ہمیشہ ایسے لوگوں کو ذلیل کرنا، اور کیسے لوگوں سے ذلیل کرنا جن کی طاقت سب سے چھوٹی ہو۔ آج آپ کبھی سوچئے ایک گروہ جس کے پاس کوئی ملک نہیں، جس کے پاس سورس آف انکم خود کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہو، اور روز ان کو ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہو، ان کو مثلا ان کے بلڈنگوں کو توڑا جا رہا ہو، ان کے کھانے، حتیٰ آپ دیکھیے، آپ کبھی یہ آج دنیا نہیں بتاتی کتنے سالوں سے انہوں نے غزہ کا محاصرہ کر کے رکھا ہے۔ حتیٰ میں نے یہ BBC سے سنا کہ وہ کتنا پانی جائے اس کے درمیان یہ بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ مثلا آپ اگر فرض 2 ملین کی آبادی ہے تو کہتے ہیں ہم یہ طے کریں گے کہ اس 2 ملین کے لیے کتنا پانی، کتنا بوٹل پانی جانا چاہیے، کتنا کھانا جانا چاہیے۔ ایسی جگہ جہاں ایسا محاصرہ کر کے کئی سالوں سے رکھے ہوا، اللہ نے کیا دکھایا؟ چند گھنٹوں کے درمیان 7 سے 8 شہر پر اسرائیل کے حماس نے قبضہ کر لیا۔ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب اللہ کی نصرت کسی کو ملتی ہے نا
یہیں سے ایک بات جان لیجیے، آج دنیا میں جب آپ یہ مسئلہ دیکھتے ہیں تو دنیا میں دو حصے میں لوگ بیٹھ گئے. ایک بولتے ہیں حماس نے غلطی کی ہے، حماس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرے کہیں گے نہیں اسرائیل صحیح کر رہا ہے. بھائی اسرائیل اس کا وجود ہی ناپاک ہے تو صحیح کیسے کر سکتا؟ آپ میری زمین پہ آگے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں سب صحیح کر رہا ہوں. آپ غصب کر کے بیٹھ جائیں اور دن رات جو ہے اذیت کر رہے ہوں، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو مار رہے ہوں، ہزاروں کو قید کر میں رکھا ہو، اور اب آپ کیا سوچتے ہیں دوسرے فریق کو حق نہیں ہے کہ اپنے لیے وہ اٹھ کھڑا ہو؟ کیا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا حق مانگ لے، کسی کے سامنے جائے؟ یہ 100% اللہ کا حق ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہر انسان کو حق ہے یہ. تو یہ جو چیز ہے نا، دنیا میں ناانصافی اس حد تک ہے کہ اسرائیل کی ناانصافی آپ کو نہیں دکھائی دے گی، حماس کی ان کو دکھائی. جبکہ یہ تو فطری ری ایکشن ہے کہ اگر آپ روز مجھے مارو گے تو میں کتنا بھی کمزور ہوں گا، ایک دن تو جتنی طاقت ہوگی میں مارنے کی کوشش کروں گا. اب جب اس کا جواب آ گیا تو آپ کو ناراضگی ہو رہی، ناراضگی کہے گی. اسی لیے ہمارے جو مراجع کرام ہیں ان سب نے، کسی ایک مرجع نے ایسا ہے کہ جس نے خاموشی اختیار نہیں کی، سب نے ایک آواز بلند کی کہ ہم فلسطین کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو صدائے احتجاج تو ان کے لیے اپنی آواز کہہ سکتے ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم ان کے حقوق تک ان کے ساتھ. جبکہ وہاں مسجد اقصیٰ بھی ہے، ان کا پلان ہے کہ اس کو ڈھا دے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے کم سے کم ہم اپنی آواز ان کی آواز سے. ہم اسی ملک میں آپ دیکھ لیے بی جے پی والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جلوس نکال رہے ہیں حماس کے خلاف. احمقو، تمہیں تاریخ جب پتہ نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہ مظلوم کا ساتھ چھوڑو، جبکہ اس ہندوستان کی تاریخ رہی ہے 75 سال میں کہ وہ ہمیشہ فلسطین کے ساتھ تھا. ایون بی جے پی والے ہو یا غیر بی جے پی والے، سب کے سب تھے. لیکن یہ جانتے ہیں اصل مسئلہ ان کو اسرائیل کا سپورٹ نہیں کرنا ہے، وہ مسلمانوں کو کنڈم کرنا چاہتے ہیں، وہ نیچا دکھانا چاہتے ہیں. لیکن جس کو خداوند عالم بلند کرنا چاہتا ہو اس کو آپ اور میں ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی اس کو نیچا نہیں کر سکتے. آج یہی چیز جانتے ہیں جو موساد کے رہبر رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں تو یہ امید ہی نہیں تھی کہ یہ چھوٹا سا گرہ یہ اتنا بڑا نقصان میں پہنچا سکتا ہے، ہماری اتنی طاقتور ٹیکنالوجی کو خاک میں ملا سکتا ہے. آج ہمارے سولجر ٹینک میں بیٹھنے سے گھبرا رہے ہیں. کہتے آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا اللہ سہارا ہوتا ہے. آپ یقین جانیں اللہ کی نصرت کسی کو بھی جب اللہ سے نصرت مانگے گا تو اس کو نصرت ملنے والی ہے. ایک بات تو یہ کہہ رہا ہے، تو آپ اور میری ذمہ داری ہے کہ اپنی کمزور ہی صحیح آواز فلسطین کے حق میں، ان بچوں کے حق میں، ان عورتوں کے حق میں. کیوں؟ ہم سے اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں مومن، وہ مسلمان تو ہیں. اللہ کا رسول کہتا ہے مسلمان وہ ہے جو صبح کرے اور دوسرے مسلمان کے بارے میں نہ سوچے، وہ مسلمان نہیں ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کام کریں. دوسری بات ایک اور جو بار بار کہتا ہوں اور اسی بات پہ سمیٹ لیتا ہوں، جماعت پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے چلیں، اور یہ بھی شرط ہے کہ پہلی صف میں جو لوگ کھڑے ہوں ان کو جماعت پڑھنے کا صحیح طریقہ آتا ہو. ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہا ہے جو آگے کھڑے ہوں ان کے پاس زیادہ تقویٰ ہو، زیادہ علم ہو، زیادہ شرائط ہوں، عالم ہوں. یہ بہت ساری شرطیں مستحبات جماعت میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی گئی. اور دیکھیں بھائی ہر چیز میں جلدی کیوں ہے؟ ویسے بھی کتنا چند سیکنڈ کا فرق آتا ہے. میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں اور کئی ہفتوں سے کوشش کر رہا ہوں 4-5 سیکنڈ زیادہ رکوں. یہ آپ کو اور مجھے ٹریننگ لینا چاہیے کہ وہ رکوع سے سر اٹھایا تو آپ یا قرات ختم ہوئی تو فوراً اللہ اکبر نہیں کہوں گا، آپ کو انتظار کرنا ہے، چند سیکنڈ کے لیے انتظار کرنا ہے.
پھر آپ کو تکبیر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، اور پھر رکوع سے سر اٹھا کے فوراً نہیں چلے جانا ہے، آپ کو چند سیکنڈ انتظار کرنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے۔ یہاں تو ایسا ہو رہا ہے کہ حقیقت میں جس طرح آپ نے دیکھے کبوتر دانہ چگتی ہے، فٹافٹ فٹافٹ زمین میں مارا اور اڑ گئے۔ کیا یہ نماز ہے؟ نماز اسی کو کہتے ہیں؟ تو آپ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آئے ہو، آپ شاید، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں یہ، شاید کسی کو بتانے کے لیے آیا ہوں میں نماز پڑھنے آیا ہوں۔ اللہ کی عبادت کے لیے سکون ہونا چاہیے۔ آج آغا سیستانی کہتے ہیں ہر ایکشن کے بعد دوسرے ایکشن میں جانے سے پہلے پرسکون ہو جانا، سکون سے کھڑے ہو جاؤ، سکون سے بیٹھ جاؤ، سکون سے سجدے میں جاؤ، سکون سے رکوع میں رہو۔ اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ایکشن سے دوسرے ایکشن میں جانے کے لیے اتنی تیزی دکھائیں گے کہ میں تو رکوع میں پہنچا، رکوع سے اللہ اکبر بھی نہیں کہا، کوئی سجدے میں پہنچ گیا۔ نہیں، آپ یہ دھیان رکھیں، اور اگر جمعہ پڑھنے آئے تو زیادہ دھیان رکھیں، اس لیے کہ نماز جمعہ فرادہ نہیں ہو سکتی ہے، جماعت کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ تو اس بات کا آپ بار بار تاکید کرتے ہیں، لیکن وہ دھیان نہیں جاتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور چیز جو آپ کے سامنے، بعض مستحبات ہیں، ٹھیک ہے؟ آج آپ جانتے ہیں شہید اول نے کتاب لکھی الفیہ، اس میں 1000 مستحب نماز کے لیے لکھے۔ میں اب چاہتا ہوں دھیرے دھیرے انشاءاللہ یہ کہ بھئی وضو کے مستحبات کیا ہیں، تکبیر کے مستحبات کیا ہیں، اور رکوع کے مستحبات کے 1000 مستحب اماموں نے ہمارے نماز کے لیے بتائے۔ مستحبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سکون سے یہ کام کرنا ہو، اس لیے کہ واجب تو جلدی سے ادا ہو سکتا ہے، لیکن مستحب کرنے کے لیے آپ کو کیا انتظار کرنا ہوگا۔ اور ایک جگہ میں نے حدیث میں دیکھا کہ یہ مستحب اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ یہ جو آپ کی واجب نمازوں میں کمی رہ جاتی ہے اس مستحب کے ذریعے سے پوری ہو جائے۔ تو سکون ضروری ہے۔ آپ ایسا نہ کریں کہ بھئی نماز پڑھنے آئے، زحمت بھی اٹھایا، اور آپ نے اپنے اس ایکشن سے اور ریئیکشن سے کیا کیا؟ اپنی نماز کے ثواب کو خراب کر دیا، باطل کر دیا، یا نہیں تو کم سے کم کر دیا۔ تو انشاءاللہ ہم اس بات کی رعایت کریں کہ ہم نماز جب پڑھ رہے ہوں تو سکون کے ساتھ پڑھیں، اور دل لگانے کی کوشش کریں کہ ہمارا نماز میں دل لگے اور ہمیں شوق عبادت پیدا ہو۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک وخیرتک ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی علی امیر المومنین ووسیع رسول رب العالمین اسد اللہ الغالب الغالب کل غالب المطلوب کل طالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی سبطِ الرحمہ و امام الہدیٰ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی ائمۃ المؤمنین۔ اللہم صلی علی ولی امرک القائم المعمل والعدل المنتظر امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط به علمک۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسو کل عریان،
اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ فلسطینیوں کو اے اللہ جلد از جلد پروردگار ان کی غیب سے نصرت عطا فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما، ہمارے مریضوں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ جو مظلوم ہیں ان کی غیب سے نصرت فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ انہیں ان کا حق بازیاب فرما۔ اے میرے معبود ہمیں نور اہل بیت، ہدایت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔